السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی عرفان بن عبد الکریم ڈی آئی خان، سوال آپ کا ہے کہ بنوں سے ایک دوست یا یہاں آگے پیچھے اوپر نیچے قرب و جوار میں سے بنوں کے ان کے والد بزرگوار بقضاء الہی وہ وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے اور مرنے والے کی اللہ تعالیٰ قبر و آخرت کو بہتر بنائے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر، وہ چاہے ٹانک کا علاقہ ہو، بنو علاقہ ہو، لکی مروت ہو، یا اس طرح کے دیگر علاقوں میں، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی نمازیں باقی ہوں، نمازیں اس کی رہ گئی ہوں، جو کہ وہ بیماری کے ایام میں، بیماری کے دنوں میں نہ پڑھ پایا ہو، تو ایسے شخص کی نمازوں کا باقاعدہ فدیہ دیا جاتا ہے فی نماز کے حساب سے۔ تو یہ بھائی کا کہنا ہے کہ میرے والد فوت ہوئے اور ان کی کافی ساری نمازیں رہ گئی تھی بیماری کے ایام میں، بیماری کے دنوں میں وہ بوجہ بیماری نمازیں نہیں ادا کر سکے، یا یہ کہ کوئی شخص ویسے ہی بے نمازی رہا ہو اور وہ مر جائے تو اس کی نمازوں کا فدیہ دینا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ چاہے کوئی شخص بے نمازی رہا اور مر گیا، نمازوں کا فدیہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے بوجہ بیماری، بوجہ مرض وہ نمازیں نہیں ادا کر سکا اور وہ فوت ہو گیا تو نمازوں کا فدیہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بھائی کا کہنا ہے کہ میں 40,000 دے چکا ہوں، تو یہ 40,000 انہوں نے فری میں دیا ہے۔ اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ جو 40,000 ادا کر چکے ہیں اپنے والد کی طرف سے صدقہ جاریہ کی نیت کر لیں، ورنہ نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں۔ چاہے کوئی بے نمازی ہو کر مر گیا یا کوئی مریضہ بوجہ بیماری، بوجہ مرض وہ نمازوں کو ادا نہیں کر سکا، نمازوں کا فدیہ کوئی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور پاک شریعت محمدیہ میں جہاں تک کہا کہ روزوں کا معاملہ، تو روزہ ایک اور چیز ہے، اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی حدیث موجود ہیں، جیسا کہ امام المحدثین امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں عنوان اور باب اور ہیڈنگ قائم کرتے ہیں، باب من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو شخص مر گیا ہے اس کی طرف سے اس کے ولی کا روزے رکھنا، کہ ایک بندہ بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پایا اور روزے رہ گئے تو اس کا جو ولی ہے، وارث ہیں، وہ اپنے مرے ہوئے کے روزوں کو پورا کریں گے۔ ہاں ایک شخص زندہ ہے اور بوجہ بڑھاپا اور بیماری وہ نمازیں نہیں ادا کر پاتا، تو بڑی عمر کا مریض اور دائمی مریض اسے چاہیے یہ کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا کرے، جیسا کہ خادم رسول جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب بوجہ بڑھاپا روزے نہیں رکھ پائے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے، بخاری۔ اسی طرح بندہ مر گیا اور اس کے ذمے روزے باقی تھے تو اس کے وارث اس کے چھوٹ گئے روزوں کو رکھیں گے، یہ ہے مسئلہ۔ اب یہاں جو روزوں کا معاملہ ہے، نماز کو روزوں پر قیاس نہیں کرنا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف، ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اگر ایک بندہ اتنا بیمار رہا کہ اس کو ہوش و حواس نہیں یا نماز ادا کرنے جتنی توفیق ہی ختم ہو چلی تو وہ مرفوع القلم ہے۔ ہاں جتنا اس کو ہوش حواس موجود ہے اور مریض بندہ، بوڑھا بندہ جتنا پاکی اور طہارت کا اہتمام کر سکتا ہے، جتنا، ضروری نہیں کہ مکمل اور کمپلیٹ، جتنا اس میں طاقت ہے وہ اتنی مقدور بھر کوشش کرے اور طہارت کرے، اور جس قدر نماز ادا کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، دائیں پہلو بائیں پہلو، الٹا سیدھا، جس طرح بھی وہ نماز ادا کر لے۔ لیکن کوئی ایسا مریضہ تھا کہ وہ نمازیں بوجہ بڑھاپا بیماری نہیں ادا کر پایا، کرنا چاہتا تھا، ایسی نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں ہے۔
جو بے نمازی ہو کر مرا وہ ویسے جہنمی ہے، اور جو بوجہ بڑھاپا اور بیماری نمازیں نہیں ادا کر پایا کہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، وہ مرفوع القلم ہے۔ اب نمازوں کا کوئی فدیہ نہیں ہے، مطلب اس سے قلم اٹھا لیا گیا، انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ نمازوں کا فدیہ کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف جن لوگوں نے ایسا فتویٰ دیا کہ نماز بے مرنے والے کی نمازوں کا فدیہ ادا کیجئے، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے ہمیں منع فرمایا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سبحان اللہ، یہ البقرہ پارہ 2 کی آیت مبارکہ ہے۔ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ نمازوں کے فدیے کے نام پر جو فتویٰ دیا جاتا ہے اور پیسہ لیا جاتا ہے تو یہ ہے ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانا۔ اب ناجائز طریقے میں رشوت بھی ہے اور ناجائز طریقے سے شریعت کی تعلیمات کے خلاف فتاوی بھی ہیں کہ جن کو شریعت سپورٹ نہیں کرتی، جن پر قرآن کی آیت دلالت نہیں کرتی، جن پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دلالت اور رہنمائی نہیں کرتی ہے، تو اس لیے نمازوں کا فدیہ کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، وہ ایسے لوگ ہوں، ایسے فتوے ہوں، ایسے اعمال ہوں، ایسے فدیے ہوں، ایسا مال لینا ہو، کھانا ہو، دینا ہو۔ روایت ہے صحیح مسلم میں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا وہ مردود ہے۔ نمازوں کے فدیے کے نام پر مرنے والے کے وارثوں سے پیسے لینا یا جو ہے وہ کسی اور کو دلوانا، تو یہ سب اعمال مردود اعمال ہیں۔ ایسی میت کے لیے فقط دعا کریں۔ آپ کی جیب میں جتنا وزن ہے اپنے باپ دادا یا فوت شدگان کی طرف سے کسی بھی صورت میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں، پیسہ ہے، بکری ہے، مرغا ہے، بیل ہے، بغیر کسی تیجے چلیسویں برسی کے، بغیر کسی بدعت کو بیچ میں ایڈ کیا، آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں اور دعائے مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ اللہ